بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت مسجد اقصیٰ کا جو بیسمنٹ ہے جہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام عبادت کیا کرتی تھی، ان کا جو محراب ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے جب وہاں پر ان کو دیکھا کہ بے موسم کے پھل آ رہے ہیں، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ سورہ مریم میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو یہ جگہ ہے یہاں پر وہ عبادت کیا کرتی تھی۔ میں آپ حضرات کو بھی وزٹ کراتا ہوں۔ محراب مريم زكريا يتكلم العربية. تو انشاءاللہ ابھی میں آپ کو اندر لے کے جاؤں گا جہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام سلام اللہ علیہ اور حضرت زکریا علیہ السلام کا جو ہے وہ محراب ہے۔ تركي مسموک الکریم عبد القادر أنصاري. عبد القادر انصاری، ماشاء اللہ۔ نعم نحن الأصل من المدينة، جئنا مع الصحابة استقرينا هنا. كانوا يربطون الخيل زمن الصليبيين لما حولونا اسطبل الخيل. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب صلیبیوں نے جب حکومت مسلمانوں کی حکومت ختم کی تھی تو یہ یہاں پہ وہ گھوڑے باندھا کرتے تھے، اس جگہ کے اندر استبل بنا دیا تھا یہ اس جگہ کو۔ ذبحوا في هذا المكان 70,000 مسلم، حولوه اسطبل الخيل 87 سنة. اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ تقریباً 70,000 مسلمانوں کو جو ہے وہ شہید کیا گیا اور اس پوری جگہ کو استبل بنا دیا گیا۔ صلاح الدين الأيوبي حرروا بعد هذا مغلق 900 سنة. متى الفتح وترميمه؟ صلاح الدین ایوبی جب رحمۃ اللہ علیہ آئے انہوں نے آزاد کروایا، اور پھر اس کے بعد یہ تقریباً 900 سنة وهو مسكر مهجور. 900 سال تک یہ بند رہی تھی۔ متى فتحه إلى ب 96 قبل 20 سنة على يد الشيخ وائل صلاح. هذا زي ما تشاهد أكبر من الأقصى. هنا كل جمعة يكون 14,000 مصلي. ماشاء اللہ یہ مسجد اقصیٰ کا جو مین جو ہے نا جہاں پہ نماز پڑھتے ہیں اس سے بڑی جگہ ہے، اور 4,000 کے قریب مسلمان یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں ماشاء اللہ۔ آپ دیکھیں پورا دکھائیں۔ أول سور انبنى في عهد النبي سليمان قبل 3000 سنة، وكان يؤمر الجن ببناء هذه القلاع. مطلب یہ جو عمارت ہے یہ آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو جنات سے تعمیر کروائی تھی، یہ وہ عمارت ہے، اور اس کے ابھی وہ اثرات باقی ہیں، پتھر وغیرہ وہ لگے ہوئے ہیں۔ هذا سور القدس وراه في المقبرة اللي مدفون فيها صحابة الرسول. وہ جو حضرت عبادہ بن صامد اور شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبور ہیں، اور وہ اس دیوار کے اس طرف ہیں۔ هذا بسموه محراب مريم. في هذا الموقع ادھر سے آ کے دکھائیں۔ یہ جو جگہ ہے اندر کر کے تھوڑا سا، یہ آپ کو شاید نظر آئے گی، اندر وہ کونے میں محراب نظر آ رہا ہے، آگے اور اوپر کر کے
یہ مريم يدخل عليها دائما الا یہ بزكريا. حضرت مریم علیہ السلام یہاں پر عبادت کیا کرتی تھیں. یہ ان کا محراب ہے اور اس کو بند کر دیا گیا ہے. يجد عندها طعام. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اور پھر سورہ مریم کی ابتدائی آیات ہے نا، کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا یرثنی و یرث من آل یعقوب. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی کہ جیسے اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو بے موسم کے پھل عطا کرتے ہیں، کہ اللہ میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، تو آپ ہمیں اولاد عطا فرمائیں. یرثنی و یرث من آل یعقوب، تو وہ میری اور آل یعقوب کا وارث ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے. تو یہ وہ محراب ہے، بہت مبارک ہے. یہاں پر میں دعا مانگتا ہوں ان سب حضرات کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد صالحہ عطا فرمائے، اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو بے اولاد لوگ ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بغیر حضرت عیسیٰ کو بغیر والد کے پیدا فرمایا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عمر میں اولاد عطا فرمائی. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنے بے اولاد جوڑے ہیں ان سب کو اولاد صالح